الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَعِدُّ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: المؤمن القوی خیر وأحب إلی اللہ من المؤمن الضعیف، او کما قال، رواہ بخاری. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیزان گرامی، علامہ اقبال نے آج کا جو موضوع ہے اس موضوع کو بہت ہی خوبصورت انداز میں ایک شعر کے ذریعے ادا کیا ہے. علامہ اقبال کہتے ہیں: تقدیر کے قاضی کا ہے فتویٰ یہ ازل سے، تقدیر کے قاضی کا ہے فتویٰ یہ ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. میں نے سورہ انفال کی جو آیت آپ کے سامنے پڑھ کر سنائی، جو آیت نمبر 60 ہے، ویسے تو اس کا پس منظر عسکری ہے اور جنگ بدر کے پیش منظر میں اور اس کے تناظر میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو، ایمان والوں کو یہ حکم دیا کہ جس قدر ہو سکتا ہے، جتنی کوشش ہو سکتی ہے، اپنے دشمنوں کے خلاف قوت کو تیار رکھو، فراہم کرو. لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو بڑا حکمت والا ہے، بڑا دور اندیش ہے. یہاں اللہ تعالیٰ نے جو لفظ قوت ہے اس کو نکرہ لایا، اور جب قرآن مجید کا یہ اسلوب اور عربی زبان کا یہ اسلوب ہے کہ جب کوئی نکرہ میں آتا ہے تو اس کے بہت سارے پہلو ہوتے ہیں اور بہت سارے بیانیہ اور نیریٹیوز ہوتے ہیں. تو یہاں اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ ہم کو چاہیے کہ ہم قوت کی ہر وہ شکل جو پاسبل ہے اس دور میں، اور اللہ تعالیٰ نے آج سے 1500 سال پہلے اس آیت کو نازل فرما کر قیامت تک قوت کی جتنی شکلیں ہو سکتی ہے اس کو مہیا کرنے اور اس کو تیار رکھنے کا حکم دیا ہے ایمان والوں کو. اور پھر یہ کہ اس کے مزید میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قول میں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا، ہم سب لوگوں کے لیے کیا زبردست مژدہ ہے اور کیا زبردست خوشخبری ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا: المومن القوی، ایک مضبوط مومن، خیر، بہتر ہے، وہ احب الی اللہ، اور اللہ کے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے، من المومن الضعیف، ایک کمزور مومن کے مقابلے میں. یعنی ہم میں سے وہ ہر شخص جو اللہ تعالیٰ سے نزدیکی اختیار کرنا چاہتا ہے، ہم میں سے ہر وہ ایمان والا جو اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہونا چاہتا ہے، اس کے لیے ایک بہت آسان کام یہ ہے کہ وہ اپنے دوسرے ایمان والے بھائی سے زیادہ کیا بن جائے؟ قوی بن جائے، مضبوط بن جائے. چاہے وہ جسمانی طاقت ہو، چاہے وہ علمی صلاحیت ہو، یا مالی طاقت ہو، اور ایسی بہت ساری قوتیں ہیں جس کا ہم شمار کر سکتے ہیں. اور ظاہری بات ہے کہ میرے پاس میں جو لسٹ ہے وہ لسٹ اتنی لمبی ہے کہ میں اس تمام پیراؤں کا اور پہلوؤں کا اور طاقت کے ان تمام شکلوں کا جو ہے آج کے صدے میں احاطہ نہیں کر سکتا. لیکن میں آپ لوگوں کے سامنے گنانا چاہوں گا، اور ظاہری بات ہے کہ آپ لوگ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ آج کے اس ایرا میں، آج کے زمانے میں قوت کی کیا شکلیں ہو سکتی ہے اور اس زمانے میں قوت کی کیا شکلیں تھی. وہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے گھوڑے جو جنگوں میں کام آتے ہیں ان کو تیار رکھو، اور جو کچھ بھی کر سکتے ہو. اور اسی لیے جو ہے
قوت کو نقرہ کی طور پر لایا گیا ہے۔ اب جب ہم قوت کے بیشتر پہلوؤں پر اور اس کے جتنے مینیفیسٹیشنز ہیں اور اس کی جو شکلیں ہو سکتی ہے، میں آپ کو گنانا چلتا ہوں۔ سب سے پہلے تو ایمانی قوت، دوسری سیرت اور کردار کی قوت، تیسری جسمانی اور نفری قوت، چوتھی علمی قوت، پانچویں مالی قوت، چھٹی اتحادی قوت، ساتویں صلاحیتوں کی قوت، آٹھویں سیاسی قوت، نویں جو آج کل کے زمانے کے لیے جو بہت اہم ہے وہ ہے میڈیا کی قوت، اور آخری جو ہے جس کے اوپر میں کچھ بات رکھنا چاہوں گا وہ ہے کمیونیکیشن اور سوشل میڈیا کی قوت، جس کا آج بھرپور طور پر جو ہے ہمارے دشمن اور دوسرے لوگ استعمال کر رہے ہیں، لیکن ہم اس کا استعمال کرنے سے قاصر۔ اب ظاہری بات ہے کہ یہ اتنی ساری قوت کی شکلیں ہو سکتی ہے، مینیفیسٹیشنز ہو سکتی ہے، اور اس میں سے جو بھی شکل ہم اپنا سکتے ہیں اس کو ہم کو اپنانا۔ اور سب سے پہلے ہم اس کو سمجھے کہ جو عام طور پر جب ہم قوت کی بات کرتے ہیں تو ہمارا ذہن خود بخود جو ہے وہ ہماری جسمانی قوت کی طرف جاتا ہے، تو اس سے جسمانی قوت بھی یہ ہے مقصود ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ یاد رکھیے، میں اور بہت سارے لوگوں کی بات نہیں کرنا چاہتا، میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کرتا ہوں آپ لوگوں کے سامنے۔ حضرت علی کے بارے میں آتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ انہوں نے جس وقت خیبر کا دروازہ اکھاڑا ہے، آپ سوچئے ان کی طاقت کے بارے میں سوچئے، انہوں نے جب خیبر کا دروازہ اکھاڑا ہے تو جنگ ختم ہونے کے بعد میں اس دروازے کو شفٹ کرنے کے لیے تقریباً 40 صحابہ لگے، اور عین جنگ کے موقع پر جو ہے حضرت علی نے جو ہے اکیلا تنہا جو ہے اس خیبر کے در کو دروازے کو جو ہے اکھاڑا ہے۔ یہ ان کی جسمانی طاقت۔ اور پھر آپ بدر کا موقع دیکھیے کہ 313 نفوس سے جنہوں نے اپنے ایمانی قوت کے بلبوتے پر 1000 کا ایسا لشکر جو ہتھیاروں سے لیس تھا، اللہ تعالیٰ نے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کہ اللہ کی اذن سے اور مرضی سے کتنے ہی چھوٹے چھوٹے گروہ اور کتنے ہی چھوٹی چھوٹی جماعتیں بڑی جماعتوں کے اوپر جو ہے غلبہ پاتی ہیں۔ یہ تو ایمان کی قوت تھی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے جو ہے اہل ایمان کی مدد کی۔ میں کردار اور سیرت کی طاقت کے اوپر آپ لوگوں کے سامنے کچھ نہیں رکھنا چاہتا، بہت سارے واقعات ہیں جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ سیرت کا اور کردار کی طاقت کس طریقے سے سامنے والے کا لوہا منوا سکتی ہے، کس طریقے سے سامنے والوں کا دل جیت سکتی ہے۔ میرے پاس میں کچھ دوسری چیزیں ہیں جس کے اوپر میں آج انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کے سامنے جو ہے کوشش کروں گا کہ آپ لوگوں کا ذہن اس طرف متوجہ ہو، اور اس میں سب سے بڑی اور امپورٹنٹ آج کی اس ہندوستان کے تناظر میں آج جو سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے جو طاقت ہو سکتی ہے وہ ہے اتحادی طاقت، اتحاد کی طاقت۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو مخاطب ہو کر سورہ آل عمران میں فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اے ایمان والو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں تفریق نہ پیدا کرو، گروہ میں نہ بٹ جاؤ۔ یہ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں فرمایا۔ اور دیکھیے اس کی بہت ہی پیاری مثال جو آج ہمارے لیے، ویسا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا کہ پورا جو ہے آپ ہمارے لیے ایک اسوہ حسنہ لے کر آئے ہیں۔ میں صرف یاد دلانا چاہتا ہوں آپ لوگوں کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ گئے ہیں تو سب سے پہلا کام مدینے کی حفاظت کے لیے آپ نے جو کیا وہ تھا میثاق مدینہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مہاجرین کو جمع کیا، تمام انصار کو جمع کیا، جس میں خاص طور پر وہ 2 فریق تھے اوس و خزرج کے جو آپس میں ہمیشہ لڑتے رہتے تھے۔ پھر اہل کتاب کو جمع کیا، یہودیوں کو جمع کیا، اور مدینے کے جتنے مشرک قبائل تھے ان کو جمع کیا، اور آپ نے تمام جماعتوں کو جمع کرنے کے بعد میں میثاق مدینہ کو ایکسیکیوٹ کیا،
اور اس میثاق مدینہ کا سب سے اہم نقطہ یہ تھا کہ مدینہ کے اوپر اگر کبھی باہر سے حملہ ہوگا تو ہم اپنے تمام آپسی اختلافات بھول کر ہم سب لوگ اپنی اور مدینہ کی حفاظت کریں۔ آج میثاق مدینہ کا یہ ورق ہندوستانی مسلمانوں کے لیے کتنا ضروری اور کتنا اہم ہے، لیکن آپ تو چھوڑ دیجئے کہ ہم دوسروں کے ساتھ میں ایسے کوئی میثاق یا کوئی عہد اور ایسا کوئی پیکٹ کریں۔ آج مسلمانوں کے درمیان جو انتشار ہے اور جو تفریق ہے، اور اس ممبر پر کھڑے ہو کر لوگ جس قسم کا انتشار ہماری اس قوم کے اندر پیدا کرتے ہیں، ان کے لیے بڑی چیتاونی ہے کہ اسلام تو اتحاد کی بات کرتا ہے اور آپ فروئی اور چھوٹے چھوٹے مسائل میں لوگوں کو منتشر کرتے ہو۔ علامہ اقبال نے اسی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ فرقہ بندی ہے کہیں اور کئی ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ عزیزان گرامی، ہم نے تو تاریخ کی کتاب میں صرف ایک ہی میر جعفر اور ایک ہی میر قاسم کو پڑھا۔ آج تو ہمارے ہر محلے میں میر جعفر اور میر قاسم پیدا ہوئے ہیں، ہر محلے میں، جو چند ٹکوں کی خاطر، پیسوں کی خاطر، شہرت کی خاطر، اقتدار کی خاطر اپنے آپ کو، اپنے ایمان کو، اپنے ضمیر کو اور اپنی قوم کے انٹرسٹ کو بیچ دیتے ہیں۔ ان کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کے نزدیک ان کو حساب کے لیے کھڑا ہونا پڑے گا کہ کس طریقے سے انہوں نے اس مضبوط جو معاشرہ، اللہ تعالیٰ تو کہا تھا کہ سپن کان بنیان مرصوص، کہ ہم ایک ایسی سب بن جائیں، سیسا پلائی ہوئی سب بن جائے، اور اسی سیسا پلائی ہوئی سس کو بنانے کے بجائے یہ جو سب کھڑی ہے مسلمانوں کی، ایمان والوں کی، ان کو ہم توڑ رہے ہیں، اینٹ در اینٹ جو ہے اس کو ہم توڑ رہے ہیں۔ تو یہ ہے اتحادی طاقت جس کی آج مسلمانوں کو آج کے حالات کے تناظر میں سب سے زیادہ ضرورت۔ دوسری بات، ہم مال جس کو کہتے ہیں، مالی طاقت، یہ اتنی امپورٹنٹ ہے، اور آپ یاد رکھیے کہ جب تک مسلمان معاشی طور پر یا مسلمانوں کی معیشت درست نہیں ہو سکتی، مسلمان کسی بھی ڈومین کے اندر، کسی بھی فیلڈ کے اندر ترقی نہیں کر سکتے۔ NCER کی رپورٹ کے مطابق ہندوستان کا 36% مسلمان، 36%، یعنی 100 میں سے 36 فیملیاں مسلمانوں کی بلو پاورٹی لائن ہے، خط افلاس کے نیچے ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ خط افلاس کے نیچے مطلب ان کی آمدنی کتنی ہے؟ یعنی ہر فیملی کی آمدنی 1228 روپیہ مہینے سے کم ہے۔ 1228 روپیہ پر مہینہ پر فیملی کی آمدنی خط افلاس سے کم ہے، یعنی یہ فیملی 36% انسانوں کی، مسلمانوں کی یہ فیملی ہندوستان میں 100 روپے یومیہ کے طور پر جو ہے ان کا جو ہے وہ خرچ ہے، ان کی آمدنی 100 روپے تو میرے خیال سے ہمارا بچہ پاکٹ خرچ کے لیے ہم سے لے کے جاتا ہوگا۔ آپ مجھے بتائیے کہ جو معاشرہ، جس معاشرے کا 30% حصہ روزانہ صرف 100 روپے اس کے پاس میں آتا ہے، وہ کھائے گا کیا؟ وہ پیے گا کیا؟ اس کا جسم تندرست کیسا ہوگا؟ کیا وہ مال نیوٹریشن کا شکار نہیں ہوگا؟ اس کے بچے تعلیم حاصل کرنے کے لیے کہاں جائیں گے؟ اگر اس کے فیملی میں کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو وہ علاج کے لیے پیسہ کہاں سے لائیں گے؟ 100 روپیہ دن ان کے پاس میں ہے صرف، اور اس کے اوپر جو ہے وہ تھوڑے اوپر ہے، بہت زیادہ اوپر نہیں ہے، جن کی اسٹیٹسٹکس میرے پاس میں اس وقت نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، میرے پیارے دوستو، یہ وہ قوم ہے جس کو اللہ نے
کون سی بڑی طاقت سے نوازا ہے؟ زکوٰۃ سے نوازا ہے، زکوٰۃ جیسے سسٹم سے نوازا ہے۔ اور معاشیات کے ماہرین کہتے ہیں، میں نہیں کہتا، معاشیات کے ماہرین کہتے ہیں کہ اگر مسلمان ایمان والے صرف زکوٰۃ کے مرکزی نظام کا نفاذ کر دے، اس کو ایکسیکیوٹ کر دے، تو یہ دنیا بھر کے انسانوں کی غربت کا علاج کرنے کے لیے کافی، مسلمانوں کا نہیں، دنیا بھر کے انسانوں کے غربت کے علاج کے لیے اسلام کا نظام زکوٰۃ کافی ہے۔ کیا اس نظام زکوٰۃ کے ہونے کے باوجود مسلمانوں کی اور دوسرے مسلمانوں کی نہیں، میں صرف ہندوستان کے مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، کیا ہماری غربت، کیا ہماری افلاس کم ہو رہا ہے، دور ہو رہی ہے؟ اس کے نظارے ہم کو روزانہ دکھنے میں آتے ہیں۔ جو لوگ گراؤنڈ لیول کے اوپر کام کرتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ آج ہمارے معاشرے کی حالت کیا ہے، اور اس کے باوجود بھی ہمارے یہاں ایسے بہت سارے لوگ ہیں، ہزاروں ہیں، لاکھوں ہیں ہندوستان سے، جو ہر سال بلا ناغہ نفلی حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، نفلی حج کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ ان کو اس معاشرے کی کوئی پرواہ نہیں ہے، نہ ان کو اپنے رشتہ داروں کی پرواہ ہے، نہ ان کو اپنے پڑوسیوں کی پرواہ ہے، کسی کی پرواہ۔ بس ان کو ایک سکون ملتا ہے، وہ اپنے اس انا کی سکون کی خاطر جو ہے وہ ہر سال جو ہے بلا ناغہ نفلی حج کرنے چلے جاتے۔ وہ نہیں جانتے کہ آج ان کا معاشرہ کتنا تنگ ہے اور کتنی ضرورت ہے اس معاشرے کو وہ پیسے جو وہ نفلی حج میں لگاتے ہیں کہ کسی کا گھر بس جائے۔ کتنی بچیاں ہیں ہماری جو شادی کے لائق ہو گئی ہے لیکن جس کے والدین جو ہے ان کی شادیاں نہیں کرا پاتے۔ کتنے نوجوان بچے ہیں جو تعلیم کے لیے جو ہے کالج کی فیس ادا کرنے سے قاصر ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو اپنا علاج کرانے سے قاصر ہے۔ تو اس امت کو آج اس مالی قوت کی ضرورت۔ اذان کرام، تیسرا قوت کا پہلو جس کی طرف میں آج آپ لوگوں کی توجہ مبذول کرانا چاہوں گا وہ ہے میڈیا کی قوت۔ آج دیکھیے اسلامو فوبیا کو، اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جس قدر پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، اور آج ہندوستان میں اتنے چینلز ہے جو کنٹینیوسلی جو ہے مسلمانوں اور اسلام کے خلاف لوگوں کے اندر جو ہے پروپیگنڈا کر رہے ہیں، اور کتنی بڑی بدنصیبی ہے اور یہ کتنا بڑا المیہ ہے کہ آج مسلمانوں کے پاس نیشنل لیول کے اوپر ایک میڈیا نہیں ہے، ایک اخبار نہیں ہے، ایک چینل نہیں ہے جو اس اسلامو فوبیا کا مقابلہ کر سکے۔ کہ کیا کہا جا رہا ہے اس میڈیا میں، اور اس میڈیا کے ذریعے کیا کیا غلط باتیں اسلام کے بارے میں اور مسلمانوں کے بارے میں دوسرے لوگوں تک پہنچائی جا رہی ہیں جن لوگوں تک ہماری پہنچ نہیں ہے۔ تو آج اس امت کی ایک بہت بڑی ضرورت ہے، ہمارے اکابر اس بات کو جان لیں کہ آج ہندوستان میں مسلمانوں کا اپنا ایک میڈیا ہاؤس، اپنا ایک چینل، اپنا ایک نیشنل اخبار ہونا چاہیے جس کے ذریعے جو ہے ہم ان تمام اسلامو فوبک جو پروگرامز ہے اس کا ہم جو ہے تدارک کر سکے اور اس کے خلاف اپنے نقطہ نظر کو لوگوں کے سامنے پیش کر سکے۔ یہ بھی ایک قوت ہے اور اس قوت سے آج کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ میں آپ سے بتاؤں ایک بڑی قوت جو بن کر سامنے آئی ہے اور وہ ہے سوشل میڈیا۔ اتنی بڑی قوت ہے یہ کہ آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ جو لوگ سوشل میڈیا کو استعمال کرتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ آج سوشل میڈیا کتنا پاورفل میڈیا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت 2024 میں فیس بک کے جو اکاؤنٹس ہے وہ 4 بلین اکاؤنٹس ہے، 4 ارب اکاؤنٹ ہے، 4 بلین، 4 کے آگے 9 زیرو لگائیے آپ، 4 بلین، یعنی کتنی ہوئی؟ 4 بلین یعنی نصف آبادی
ساری دنیا کی نصف آبادی. اگر آپ اپنا ایسا کوئی فیس بک اکاؤنٹ بناتے ہو، ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار، کہ آپ اپنے فیس بک کے اکاؤنٹ سے ایسی بات پیش کرتے ہو، اسلام کا وہ پہلو پیش کرتے ہو، مسلمانوں کا وہ پہلو پیش کر سکتے ہو، تو صرف فیس بک کی مدد سے آپ 4 بلین لوگوں تک پہنچ سکتے ہیں. 4 بلین لوگوں تک پہنچ سکتے. لیکن ایسا نہیں ہوتا. ہمارے پڑوس ملک کے جو ڈرامے ہیں، میں بھی پرسوں پڑھ رہا تھا، ہمارے پڑوس ملک کے ڈرامے ہیں، اس میں سے کچھ ڈرامے ایسے ہیں جنہوں نے یوٹیوب کی دنیا میں نیا ریکارڈ قائم کیا ہے، اور ان کی ویورشپ 4 بلین ہو گئی ہے. 4 بلین. ہم ایسے انٹرٹینمنٹ کے پروگرام تو بنا سکتے ہیں، ایسے ہم ڈرامے تو بنا سکتے ہیں کہ جو 4 بلین لوگوں تک پہنچے، لیکن ہم یوٹیوب کے اوپر ایسا کوئی کنٹینٹ نہیں بنا سکتے جن کو 4 بلین لوگ دیکھیں. آپ کو معلوم ہے، میں ایک اور اسٹیٹسٹک آپ کو دوں گا، آپ حیران ہوں گے کہ کرنے والے کیا کیا کرتے ہیں. میں آپ کو 2 یہ دینا چاہتا ہوں کہ فیس بک اکاؤنٹ جو ہے اور ٹویٹر جو آج کل سب سے زیادہ استعمال کیا جاتا ہے، ٹویٹر کے اکاؤنٹ سے 335 ملین یعنی 33 کروڑ اکاؤنٹ جو ہے ٹویٹر کے ہے. اور اس کا سب سے بڑا جو سب سے زیادہ، ایک آدمی جو سب سے زیادہ ٹویٹر پہ فالو کیا جاتا ہے، وہ ہے ایلان مسک، جس کے 200 ملین یعنی 20 کروڑ لوگ جو ہے اس کے ٹویٹ کو فالو کرتے ہیں. اب بتائیے، ایک آدمی ہے، اکیلا آدمی، وہ ایک ٹویٹ کرتا ہے تو کتنے لوگ یہ کرتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں؟ 20 کروڑ لوگ پڑھتے ہیں. ہمیں سے کتنے لوگ ہیں جن کے ٹویٹر کے اکاؤنٹ؟ کیا ہمارے پاس میں ایسی جماعتیں نہیں ہیں جو ایسے ٹویٹر اکاؤنٹ کھولے جس کے اوپر ایسا کنٹینٹ ڈالے کہ لوگ اس کو پڑھنے کے لیے مجبور ہو جائیں؟ میں نے فیس بک کی بات کی. رونالڈو کے فیس بک فالوور ہے 170 ملین. 17 کروڑ لوگ رونالڈو کا فیس بک دیکھتے ہیں، یعنی وہ جو بھی ڈالتا ہے 17 کروڑ لوگ اس کے فیس بک کی وہ تحریر کو یا وہ جو بھی پوسٹ کرتا ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں. میں یہ سب باتیں عزیزان گرامی اس لیے آپ لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ یہ جو پہلو ہے قوت کا، یہ پہلو کیوں ہماری نظروں سے اوجھل ہے، کیوں ہم اس کا استعمال نہیں کر سکتے؟ یہ میں سوال آپ لوگوں سے بھی کرنا چاہتا ہوں، اور جن لوگوں تک میری یہ بات جائے گی ان سب لوگوں تک میرا یہ سوال ہے کہ آج وقت آیا ہے کہ ہم کو ان تمام قوتوں کو استعمال کرنا ہے اسلام کے پروپیگیشن کے لیے، دعوت کے لیے، اسلامو فوبیا سے لڑنے کے لیے. اپنے شہر میں، اپنے محلے میں صرف رہ کر اور صرف ورانڈے میں اور اس کے اوپر بیٹھ کر واویلا مچانے سے جو ہے نہ مسلمانوں کی کوئی خدمت ہو سکتی ہے، نہ اسلام کی کوئی خدمت ہو سکتی. ہم کو آج جو ہے اپنے نہج کو، ہمارے اپنے اسٹریٹجی کو جو ہے بدلنا ہوگا. آخری بات جو میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، میں معافی چاہتا ہوں کہ میں کردار کی قوت، میں افراد کی قوت، میں عسکری قوت، میں ان تمام باتوں پر آپ کے سامنے کچھ رکھ نہیں سکا، لیکن ایک بہت اہم قوت ہے جس کے بارے میں ہم کو سوچنا چاہیے، اور وہ ہے علمی قوت، علم کی قوت. اور یہ بہت بڑا المیہ ہے ہمارا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پہلی وحی نازل ہوئی اس میں نہ نماز کا ذکر ہوا، نہ روزہ رکھنے کا ذکر ہوا، نہ زکوٰۃ دینے کا ذکر ہوا. اس میں جو پہلا حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا وہ اقرا، پڑھ، پڑھنے کا ذکر. اور پڑھا علم کی سب سے پہلی سیڑھی ہے، سب سے پہلی سیڑھی. اور آج وہی قوم دنیا میں علم کے میدان میں، تعلیم کے میدان میں تمام دوسری قوموں سے سب سے زیادہ پچھڑی ہوئی ہے، سب سے زیادہ پچھڑی.
آپ لوگوں کے پاس میں سچر کمیٹی کی رپورٹ ہے جس میں تمام قوموں کا حال ہے. ہندوستان میں بتا رہا ہوں, انڈیا کے اندر ادر بیکورڈ کلاس, شیڈیول کاسٹ, شیڈیول ٹرائب, ان سب لوگوں سے پچھڑا ہوا کوئی طبقہ ہے تعلیم کے معاملے میں, تو بدقسمتی سے وہ میری قوم مسلمان, جس میں 4% سے زیادہ لوگ گریجویٹس نہیں ہو پاتا. گریجویٹس ان تک صرف 4% لوگ پہنچتے ہیں, صرف 2% لوگ پوسٹ گریجویشن کر پاتے ہیں. اسکول ڈراپ آؤٹ کی سب سے بڑی تعداد مسلمانوں کی ہے, یعنی پہلی سے لے کے 10ویں تک پہنچنے والوں کی, اس میں سے اسکول چھوڑنے والوں کی سب سے بڑی تعداد جو ہے وہ مسلمانوں کی ہے. یعنی ہمارے بچے جب پہلی میں داخل ہوتے ہیں تو وہ 10ویں تک نہیں پہنچ پاتے. اور جو لوگ تعلیمی ادارے چلاتے ہیں اور جو لوگ کوچنگ کلاسز چلاتے ہیں, آپ ان سے پوچھ لیجئے کہ ہمارے بچوں کا تعلیمی معیار کیا ہے. ہمارے 10ویں کے بچے اردو کے اندر ایک صحیح جملہ نہیں لکھ سکتے, کتاب نہیں پڑھ سکتے, اپنے سلیبس کے کتاب نہیں پڑھ سکتے. اور میں جو حیران کن اسٹیٹسٹکس آپ لوگوں کو دینا چاہتا ہوں, وہ حیران کن اسٹیٹسٹکس آپ یہ دیکھ لیجئے کہ 2022 کا جو اسٹیٹسٹکس آئی تھی, اس کو آپ کو سن کے تعجب ہوگا کہ 30 نام و نہاد مسلم کنٹریز میں صرف 347 یونیورسٹیز ہیں. 30 کنٹریز میں 30 کنٹریز میں 30 کنٹریز کے اندر صرف 347 یونیورسٹیز ہیں. تمام 30 میں آپ سب کو گن لیجیے. اور آپ کو معلوم ہے کہ ہندوستان میں کتنی یونیورسٹیز ہیں؟ صرف ہندوستان میں 5338 یونیورسٹیز ہندوستان میں. اور جاپان جیسے چھوٹے سے ملک میں 2023 کی سینسس کے مطابق 810, اس چھوٹے سے جزیرے نما ملک کے اندر 810 یونیورسٹیز. اگر ہمارے تعلیم کا یہ حال ہو تو ہم کیسے اپنے دین کو سمجھ سکتے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے, دین کا صحیح تصور ہمارے پاس میں کیسے آ پائے جب علم ہی نہیں ہے. آگے بڑھنا تو بہت دور کی بات. علم جو ہے ضروری ہے اللہ کی معرفت کے لیے, دین کی معرفت کے لیے. دین کا صحیح جو تصور ہے, کیا دین ہے اور کیا دین چاہتا ہے, کیا اللہ اور اللہ کا رسول ہم سے چاہتا ہے, جب تک جو ہے ہم علم حاصل نہیں کریں گے. اور دیکھیے, میں آپ کو ایک آخری بات بتا کے اپنی بات کو ختم کروں گا. جب اسلام علم کی بات کرتا ہے تو اسلام علم کی ڈائیکوٹومی نہیں کرتا, بائیفرکیشن نہیں کرتا. اسلام کسی علم کو جو ہے وہ دینی علم اور دنیاوی علم کے دائرے میں تقسیم نہیں کرتا. اسلام کے نزدیک اسلام صرف جو ہے ایک نافع نفع بخش علم کی بات کرتا ہے, چاہے وہ عصری علوم ہو یا چاہے وہ دینی علوم ہو. اور ہم اس بات کے شاہد ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں, اس کے بعد میں خلافت راشدہ میں, اور اس کے بہت سال انفیکٹ خلافت عثمانیہ تک تمام مدارس کے اندر عصری تعلیم اور دینی تعلیم پر مشتمل سلیبس پڑھایا جاتا تھا. خلافت عثمانیہ کے ختم ہونے کے بعد میں جو ہے اس تعلیم کو تقسیم کیا گیا. ایک شعبہ بنا دنیاوی تعلیم کا اور دوسرا شعبہ بنا دینی تعلیم کا. آج ہمارے یہ حال یہ ہے کہ جو دینی مدارس سے فارغ ہوتے ہیں, جو حفاظ ہوتے ہیں, جو علماء ہوتے ہیں, جو فضلاء ہوتے ہیں, وہ اس کنٹمپرری اور عصری تعلیم سے نابلد. ان کو کچھ نہیں معلوم, نہ انگلش آتا ہے, نہ سائنس آتا ہے, نہ معاشیات آتی ہے, نہ اکانومکس آتا ہے, کچھ نہیں آتا ہے. اور جو دنیاوی تعلیم سے بہرور ہوتے ہیں وہ کلمہ لا الہ الا اللہ سے بھی ناواقف ہیں. تو آج ضرورت ہے ہم کو کہ ہم ایسے ادارے قائم کریں جس کے اندر دین اور دنیا کی تعلیم کو ہم ایک مشترکہ ایک نصاب بنائیں
اور ایسے لوگ پیدا کرے، ایسے انٹلیکچوئلز پیدا کرے جن کے پاس میں دین کا بھی علوم ہو اور جن کے پاس میں دنیا کا بھی علم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے اور سمجھ سے زیادہ ہمارا دین، اور ہمارا دین جس کتاب کے اندر جو حق ہے، حق کتاب کے اندر ہے، اس کو باہر لانے کی ضرورت ہے۔ ابھی تک تو ہم اس حق تک پہنچے ہی نہیں ہیں، تو باہر کہاں سے لائیں گے؟ اور جب تک یہ حق باہر نہیں آتا اس وقت تک باطل ضائع نہیں ہوتا۔ قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ جب تک یہ قرآن مجید کا حق آپ اس کو قرآن مجید کے باہر اپنی زندگیوں میں جب تک آپ امبائب نہیں کرتے، اپنی سیرت سازی نہیں کر سکتے، اور جب تک آپ اس قرآن کو دوسرے لوگوں تک نہیں پہنچاتے، اس وقت تک جو ہے مسلمانوں کی حالت اس ہندوستان میں بھی وہی رہے گی اور تمام باقی مقامات پر بھی وہی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم سب کو سننے اور سمجھنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔